دی وخت زه د بابر نواز صاحب په کور کې موجود یم. ما د جشن سما ده، د خوشحالیانو سما ده. دلته کې پاکستان مسلم لیگ نون سینئر لیڈرشپ موجود دی. ما سره مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب موجود دی. هغوی سره به خبرې کوو. سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ انتخابات کو؟ اب صوبائی قیادت جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی وہ ہری پور میں موجود تھی. وزیر اعلیٰ صاحب بھی یہاں پر آئے، انہوں نے بھی جلسے سے خطاب کیا. اب جو رزلٹ آ رہا ہے وہ بابر نواز صاحب کے حق میں آ رہا ہے. کیا کمنٹس کریں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے یہ ٹوٹلی ناکام ہوئی ہے، اور بالخصوص ہزارہ ڈویژن میں انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹس نہیں دیے، اور ان کی بیڈ گورننس اور ان کی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ عروج پہ ہے. یہ اپنے سیاسی انتقام کی وجہ سے بدنام ہو چکے ہیں. اور دوسرا، ماروثی سیاست اور فیملیز کی سیاست نے اس پولیٹیکل سٹرکچر کو پی ٹی آئی کا تباہ کر کے رکھ دی ہے. تو بہت سے عوامل اس میں شامل ہیں، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں ہزارہ ڈویژن کے لوگ بڑے محب وطن ہیں اور جذبہ وطنی کو اولیت دیتے ہیں. یہ گزشتہ پاک بھارت جنگ اور ابھی جو چیف منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں جب در اندازی افغانستان سے انڈین سپورٹ کے ساتھ ہو رہی ہے، اس میں بھی ان کی جو نیگیٹو لینگویج ہے یا جو بیانات ہیں اس کا بھی بڑا اس پہ ایفیکٹ ہے. اور سب سے بڑی بات کہ 13 سال سے ان کی حکومت ہے اور انہوں نے یہاں پہ کوئی جو میرٹ پہ کام نہیں کیا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ 3 سال 9 مہینے میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھے، عمران خان وزیر اعظم تھے، اس وقت مرکزی حکومت نے کوئی میگا پروجیکٹ ہری پور کو نہیں دیا. ہر حوالے سے اس ڈسٹرکٹ کو نظر انداز کیا گیا. تو بہت سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے عوام بیزار ہو چکے ہیں. عوام جو تبدیلی کے نعروں کے اس وقت ورگلائے گئے تھے اس کا عملی طور پہ یہ کوئی نتیجہ بھی نہیں دے سکے اور پریکٹیکلی کوئی کام بھی نہیں کر سکے. اتنے عوامل ہیں. ان کی بوکھلاہٹ آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر آ کے سرکاری ملازمین کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کی ایڈمنسٹریشن کو، ایون کہ ٹیچرز تک ان کو بھی وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں کھلے عام دی جا رہی ہیں. تو یہ سارے عوامل ان کی بوکھلاہٹ کا بالکل نتیجہ ہے. چیف منسٹر نے اگر کچھ بات کرنی تھی آ کے پروجیکٹ کے اناؤنس کرنے تو پشاور میں بھی کر سکتا تھا. اور سب سے بڑی چیز کہ عوام نے ان کی جو الیکشن کمپین ہے اس کو ریجیکٹ کیا. جو چیف منسٹر صاحب کا جلسہ تھا پورا ہزارہ ڈویژن کا تھا، اس سے جو مسلم لیگ کا جس میں کوئی ہماری مرکزی قیادت بھی نہیں ہے اس کو دعوت دی گئی. ہماری پروونشل لیڈرشپ تھی یہاں پہ. 4 گنا بڑا جلسہ شہر کے اندر. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جو بیس سمجھا جاتا تھا پہلے پیپلز پی ٹی آئی کا بیس سمجھا جاتا تھا، وہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے بھاری اکثریت سے عوام نے عوامی طاقت کے ذریعے ان کو ریجیکٹ کر دیا. اور آج جو رزلٹس آ رہے ہیں جہاں سے جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی نے 300-400 کی لیڈ سے جو پولنگ سٹیشن جیتے تھے، آج 50 اور 100 کی لیڈ سے مسلم لیگ جیت رہی ہے، شہر جیت رہا ہے. تو یہ بالکل ہم کانفیڈنٹ ہیں، ہمیں پورا اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ بری طرح انشاءاللہ پی ٹی آئی کو یہاں سے شکست ہوگی. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. سردار شاہجہاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی بات کریں گے. سردار صاحب بتائیے گا کتنے پر امید ہے آپ بابر نواز صاحب کی جیت کے لیے، اور آج جو پورا دن آپ یہاں پر موجود رہے کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس پہ پورا کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ اس دفعہ الیکشن جو ہوا ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا جنرل الیکشن سے. اور ابھی جو ریزلٹ جو آ رہے ہیں وہ شو کر رہے ہیں کہ وی آر ویری پازیٹیو اینڈ کانفیڈنٹ کہ ابھی الیکشن میں ریزلٹ کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں بابر نواز خان، اس کے بیٹر ریزلٹ آ رہے ہیں. اور اس وقت تک جو چل رہا ہے تو ہم لیڈ پہ چل رہے ہیں. اور یہ ہم اپنے سورسز سے نہیں، ہمارے سورسز تو جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، لیکن نیشنل میڈیا پہ جو ابھی چل رہا ہے تو ان کے پاس بھی ریزلٹ یہی آ رہے ہیں. تو وی آر ویری کانفیڈنٹ جی کہ انشاءاللہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو پروونشل گورنمنٹ نے جو کوشش کی کہ لوگوں کو دبانے کے لیے، اور ہم نے یہاں پہ کھل کے بات کی کہ سی ایم نے یہاں پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ملازمین کو رات کو صبح نہیں ہونے دیں گے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے صبح یہاں پہ ملازمین بھی ہوں گے، صبح پولیس کانسٹیبل بھی ہوں گے، اساتذہ بھی ہوں گے. اور آج میں ہر جگہ جس پولنگ اسٹیشن پہ بھی جا کے سب کو مل کے اسی لیے آیا تھا کہ ان کو کانفیڈنس ہو کہ دے ول بی دیئر انشاءاللہ. تو انشاءاللہ وہ یہاں پہ ہوں گے اور سی ایم کو ریزلٹ بھی بتائیں گے. تھینک یو سو مچ جی. مخکې به زه موږ سره سابق ایم پی ای نوابزاده ولی محمد خان صاحب موجود دی، هغوی سره به هم خبرې کوو. ایم پی ای صاحب نن تاسو په هری پور کې موجود وئ، پوره ورځ تاسو دلته کمپین هم وکړو.
څنګه چې دا 14 کاله پاکستان تحریک انصاف په دې صوبه کې حکومت او بیا نن په هریپور کې د مسلم لیگ نون د شیر چې کوم ووټ بینک ته څه کمنټس به کول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیره مهرباني. زما ټولو مینوالو ته سلام. نن چې موږ د سار نه راغلیو په پولینګ سټیشنو باندې ګرځېدلیو چې په کوم ایریا کې زمونږ د پاکستان مسلم لیگ جنرال سیکرټري صاحب زمونږ ډیوټي لګولې وه. انشاءالله موږ چې په کوم ځای ته تللیو د هغه پولینګونو نه ډېر مطمئن یو او انشاءالله تعالی دا سیټ چې کوم دی NA18 دا به د پاکستان مسلم لیگ نون بابر نواز خان غټي انشاءالله او په هزاره ډیویژن کې پاکستان مسلم لیگ نون به انشاءالله تعالی دوباره بیا فعال شي او زنده وشي او انشاءالله تعالی دا کامیاب دی. بیا د خلکو په رجحان کې په دغه کې بیا مسلم لیگ چې کوم دی هغه رستره د فعال کیږي انشاءالله. زه د الله پاک نه دا امید کوم چې دا سیټ به بابر نواز خان پاکستان مسلم لیگ نون ګټي. 14 کاله پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې حکومت کو عوام مایوس دي. سبب الغواړي چې کومه وعده شوي وي کومه دعوی شوي وي پغه کې صوبایي قیادت ولې دغه ګوره تاسو به بل راز مطلب دا د کتلی چې زمونږ د KPK وزیر اعلی صاحب راغلی دی او د هریپور د ضلع سره د ابتداباد ضلع په اویلو کې او داسې جلسه هم کړې ده او هغې کې هغه خبرې چې کوم دي نو زه خو دا نه ګڼم چې د وزیر اعلی یا د یو پارټۍ داسې مشر هغه داسې خبرې کوي او بیا خپل سټاف ته کوي یا د دغې ته کوي نو د دې خو ما ته ټولو نه غټه ناکامیابي دغه ښکاري. او مزید چې نور مخکې کوم د دنه وزیر اعلی تېروتی دی زه په خپله په دې د PTI په حکومت کې MPA پاتې یم خو ما د دې هېڅ کارکردګي نه ده کتلې سوا زموږ صوبه چې کومه ده هغه رس ته رسه خرابېږي او د دې د لاسه دا تباه و برباد. ډېرې مهرباني. ما سره پاکستان مسلم لیگ نون بټګرام صدر مهاجر لالا موجود دی. لالا تاسو هم دلته کې موجود یې دا پوره کمپین تاسو وکړو تاسو پولیس سټیشن وکتلې تاسو انتخابي چې کوم عمل دی هغه وکړو څه کمنټس به کول غواړئ په هزاره کې بیا مسلم لیگ نون چې کوم دی هغه موږ ګورو چې خپل هغه پوزیشن ښایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه چې راځي صاحب. زه سار نن زمونږ چې کومو پلنټیشنو باندې پرون د شپې زمونږ یو میټینګ شی او هغې کې بیا موږ پلنټیشنې تقسیم کړې وي نو زمونږ چې کومو پلنټیشنو باندې ډیپټي وه نو الحمدلله هلته د مسلم لیگ نون ډېر ښه پوزیشن او زه دا امید ساتم چې انشاءالله بابر نواز خان چې کوم دی مسلم لیگ نون هغه به انشاءالله دا سیټ ښه ډېر لیډ سره به انشاءالله موږ ګټو. هوازاره کې انشاءالله د امیر مقام صاحب او د مرتضی جاوید عباسی په قیادت کې انشاءالله هزاره به بیا یو ځل چې کوم دی هغه مسلم لیگ نون ګډ وو او بیا به انشاءالله هم جوړیږي انشاءالله. ډېر زیاته مهرباني. قدمندو کتونکو دې وخت کې زه د مرتضی جاوید عباسی صاحب دلته کې موجود دی د مسلم لیگ نون چې کوم قیادت دی هغه دلته کې موجود دی د پوره هزاینه دلته کې ورکرز چې کوم دي هغه راغلي دي. تاسو څه کمنټس به کول غواړئ نن ستاسو دپاره د خوشحالۍ ورځ چې کوم رزلټ را روان دی هغه ستاسو په حق کې را روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله زه بالکل دا امید لرم چې NA18 بابر نواز خان MNA دی او دا به بھاري اکثریت سره ګټي انشاءالله. او دویمه خبره ده د PTI تاسو وګورئ چې هغو زموږ صوبه کې څه کارکردګي ده یا یې څه داسې کار کړی دی هغو څه کارکردګي ومانشتي او دا زموږ د هریپور د عوام دپاره یو خواهشمند لکه الله پاک ولا یو بله موقع ورکړه چې بابر نواز چې دی هغه دوباره مطلب MNA جوړ کړو. ډېرې مهرباني. قدمندو کتونکو دلته کې د جشن سما ده د هریپور سره سره ابتداباد مانسیرا بټګرام دغه شیان د کوهستان چې کوم مرکزي لیډرشپ دی هغه دلته کې موجود دی او ډېر ښه طریقې سره دغه جشن سما چې کوم د هغې کې پارټیسپیشن کوي. رزلټ چې کوم دی هغه روان دی د مختلفو سټیشنونو نه د پاکستان مسلم لیگ نون بابر نواز چې کوم امیدوار دی د هغه په حق کې نتایج چې کوم دی مخې ته راځي او دلته کې دا چې کوم ورکرز موجود دي هغه دا سلیبریټ کوي.